حج کی 3 اقسام ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ نبی علیہ السلام نے قران کیا تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام 4 دن رہے اور آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب علامات قیامت کے اوپر بہت تفصیلی کلام فرمایا اور قرب قیامت کی علامات کو ذکر فرمایا۔ 8 ذو الحجہ جمعرات کا دن، یوم الترویہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقین کے ساتھ مکہ سے مینا جانے کے لیے سفر شروع کیا اور ظہر سے پہلے یہ لوگ مینا پہنچ گئے۔ مینا پہنچنا حج کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلا کام ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے پہنچنا جو ہے سنت ہے، اور مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ایک ہی کام ہے، 24 گھنٹے کے قریب کا وہاں رہنا ہوتا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی صبح کی فجر۔ یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ سارا وقت دعا اور عبادت میں گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جس کے لیے دن گنے جاتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے ان کو ضائع کروانے کی۔ تو نبی علیہ السلام 8 تاریخ کو مینا پہنچے۔ 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ میدان عرفات پہنچے۔ حج ہے وقوف عرفہ کا نام، زوال سے پہلے پہنچنا اور مغرب تک وہاں رہنا۔ زوال سے پہلے پہنچنا سنت ہے اور مغرب تک وہاں رہنا واجب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وقوف عرفہ میں خطبہ بھی دیا اور جبل رحمت کے پاس اونٹنی پہ کھڑے ہو کے جو آپ نے دعا کی، تقریباً 5 گھنٹے، وہ اپریل کا غالباً مہینہ تھا، شدید گرمی کا، مکہ کی گرمی، عرب کی گرمی، اور آپ نے امت کے لیے تقریباً 5 گھنٹے دعائیں کی۔ اور وہاں پہ ایک حاجی صاحب، ایک صحابی سے احرام میں ان کا انتقال ہو گیا، حالت احرام میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اسی احرام میں ہی دفن دینا ہے، کفن اتار کے کفن نہیں پہنانا، اور فرمایا جو احرام کی حالت میں انتقال کر جائے گا قیامت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج عمرے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا بھی اللہ سے ذکر کیا۔ یا اللہ میری امت کے حقوق العباد بھی معاف کر دیجئے، حقوق اللہ بھی معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کو، اس حصے کو قبول کیا کہ میں اپنے حقوق تو جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، حقوق العباد نہیں میں معاف کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں سود کو بھی حرام دیا، حقوق العباد کی ادائیگی کے اہتمام کا بھی حکم دیا، اور یہیں پہ وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حجاج کے لیے ایک بہت بڑی سعادت بتائی گئی کہ جو وقوف عرفہ والے دن احرام کی نیت سے، حج کی نیت سے یہاں جمع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ اللہ کی رحمت اتنی وسعت رکھتی ہے اس دن، فرمایا کہ اگر کوئی حاجی میدان عرفہ میں یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے امت کو بھی اس طرح کی تفصیلات بتائیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں سے مزدلفہ جانے کا حکم دیا، مزدلفہ چلو۔ صحابہ کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مغرب کی نماز جو ہے یہ میدان عرفات میں ادا نہیں کی۔ یہ اب سمجھنے والی بات ہے۔ انسان کا کام ہے بندگی، جو حکم ہے وہ کرنا ہے، بس اپنی عقل نہیں لڑانی۔ حاجی کے لیے میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنا منع۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں غروب کے بعد ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے تو 5ویں منٹ میں مزدلفہ اتر سکتا ہے، اب یہ مغرب وہاں پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس دن مغرب کی نماز حاجی نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور قضا بھی نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمیں بندگی سکھائی گئی ہے، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، جو ہمارا حکم ہے اس کو پورا کرو، بس اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ تو حاجی میدان عرفات میں غروب تک رکتا ہے، واجب نماز نہیں وہاں پڑھ سکتا۔ نماز اس نے پڑھنی ہے مزدلفہ میں۔ بعض دفعہ رش ہوتا ہے، انسان فجر سے پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ وہ کبھی رات 2 بجے پہنچے تو کبھی صبح 3:30 4 بجے پہنچ رہے ہیں، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی پہنچے، اور کبھی اللہ نے 9 بجے بھی پہنچا دیا۔ رش میں تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو وہاں پہنچ کے ادا کرنی ہے۔
اور عشاء کے وقت میں مغرب قضا نہیں، ادا کی نیت سے ادا کرنی ہے، یہ سکھانی ہے بندے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ابھی مزدلفہ کے راستے میں تھے، آپ کو قضاء حاجت پیش آئی، آپ نے قضاء حاجت کی، وضو کیا، ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز کی یاد دہانی کروائی کہ وقت جا رہا ہے، فرمایا کہ ابھی چلتے رہو۔ پھر وہاں جا کے پھر عشاء کے نماز سے پہلے ساتھ اکٹھے، ہاں میدان عرفات میں ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی ادا کی، دونوں نمازوں کو آپ نے جمع کیا تھا۔ میدان عرفات میں ایک معاملہ اور بھی پیش آیا، صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کا روزہ آج ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک عمل اختیار کیا۔ اب ایسے پوچھنا بے ادبی لگ رہا تھا، کیسے پوچھے؟ تو ایک صحابی ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ دودھ کیوں پیش کیا؟ کہ بھئی دودھ کو انکار کرنا تو منع ہے، تو اگر آپ کا روزہ ہوگا تو آپ منع کر دیں گے، روزہ نہیں ہوگا تو انکار تو نہیں کریں گے، پی لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، آپ نے اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ باقی دنیا والے روزہ رکھے، ان کے لیے بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے، حاجی کے لیے نہیں، کہ وہ اور حج کے دوسرے ارکان کر رہا ہے، کمزور ہو جائے گا تو اس کے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، امت کو پتہ چل گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ہم سے یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کے لیے تم نے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں؟ خیر نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں نے حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ آپ نے رات کے اندھیرے میں نہیں کہا، دن کے اجالے میں کہا، جنگل کی تنہائی اور ویرانی میں نہیں کہا، آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں دن کے وقت میں پوچھا۔ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو گواہ ہے نا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منصب روایت عطا فرمایا، فرمایا کہ جو وہاں موجود ہے، وہ جو موجود نہیں ان کو میری باتیں پہنچائے، ان کو دین پہنچائے۔ جرح اور تعدیل کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، یہ آج کے بندے سے لے کر صحابی سے پہلے تابعی تک لاگو ہو سکتے ہیں، صحابی پہ یہ لاگو ہو ہی نہیں سکتے، کہ ان کو تو نبی علیہ السلام نے یہ منصب خود عطا فرمایا کہ میری باتیں آگے پہنچاؤ، تو ان کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی۔ باقی ہر ایک کی ہو سکتی ہے کہ بھئی ان کو پرکھو، یہ ثقہ ہیں کہ نہیں ہیں، کاذب ہیں کہ صادق ہیں، ہر طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی عطا فرمائی دی عزتیں۔ خیر جب مزدلفہ کی طرف کوچ شروع ہوا نا میدان عرفات سے، لوگ جذبات میں تھے، شوق میں تھے، حج ہو چکا، اور جناب انہوں نے تو اپنے سواریاں دوڑائیں اور خوب تیز ہو گئے اور بڑا جذبہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو، ایسے نہیں کہ موٹر سائیکل مل گئی ہے ون ویلنگ کرتے رہو، اور یا گاڑی مل گئی ہے تو اب اوور اسپیڈ کرو، سکون کے ساتھ۔ ہمارے مولانا بیٹھے، ان کے ساتھ ایک دفعہ اللہ مجھے معاف فرمائے، بیٹھ گیا میں، یہ مجھے شاہ جمال لے گئے، 15 منٹ کا سفر کو 6 منٹ میں 7 منٹ میں طے کروا دیا۔ کہتے ہیں جہاں وہ آتا ہے نا سگنل، آنکھیں بند کر رہے تو آپ بھی کر لیا کریں۔ میں کلمہ ہی پڑھتا رہا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ شاہ جمال پہلے پہنچائیں گے یا کسی ہسپتال میں یا آسمانوں میں پہلے پہنچائیں گے۔ تو علیکم السکینہ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلاؤ گاڑی، سواری جو بھی اللہ نے یہ وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلاؤ۔ نبی علیہ السلام پھر مزدلفہ پہنچے، رات کو مزدلفہ میں قیام فرمایا، اور پھر وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کے فجر تک ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔